استوا کا ترجمہ استوا کے ساتھ ہی کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ آگے یہ بات طے شدہ ہے کہ اس موضوع پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کی مکمل بحث موجود ہے۔ اعلی حضرت نے 4 معنی کیے استوا کے، مگر اس میں جسمیت نہیں آنے دی۔ ذکر کیا کہ ائمہ نے یہ کیے ہیں اور احتیاط اتنی کی ہے کہ اپنے ترجمے میں ان میں سے کوئی نہیں لکھا، ترجمے میں استوا کا ترجمہ استوا سے ہی کیا۔ اب دیکھو یہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد ہے، جس کے اندر قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار یہ پوری کتاب لکھی ہے، اور اس میں انداز یہ ہے کہ کچھ ضربے ہیں کچھ تماچے ہیں، کہ فلانی ضرب نمبر 40، تماچا نمبر 7، تماچا نمبر 8، یہ امام کا انداز ہے۔ اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقریباً 200 صفحے کا رسالہ اس مسئلے پر لکھا کہ اللہ کو متمکن کہنا جائز نہیں، کہ کہا جائے ترجمے میں معاذ اللہ کی ورش میں متمکن ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ بڑا منفرد انداز ہے۔ 4 تعویلیں ذکر کی کہ کچھ لوگوں نے استوا بمعنی غلبہ لیا، کچھ لوگوں نے استوا بمعنی علو لیا، کچھ لوگوں نے استوا بمعنی کسب کیا، کچھ لوگوں نے استوا بمعنی فراغت کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرتے وقت ان میں سے کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ استوا کا ترجمہ استوا ہی سے فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فکر رضا۔ اس سلسلہ میں اب یہ دیکھو امام غزالی الاقتصاد فی الاعتقاد، اس کے اندر کیا فرماتے ہیں۔ امام غزالی کا قول ہے، یہاں انہوں نے لکھا ان اللہ تعالی منزہ ان یوصف بالاستقرار علی العرش فإن كل متمکن علی جسم ومستقر علیہ مقدر لا محالۃ۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے عرش پر مستقر کہا جائے یا عرش پہ متمکن کہا جائے۔ نہ متمکن کہنا جائز ہے اور نہ ہی مستقر کہنا جائز ہے، اس واسطے کہ اس سے جسم ہونے کا معاذ اللہ وہم پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہم جو درس نظامی میں یہ علماء بھی جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں، شرح عقائد پڑھتے پڑھاتے ہیں، عقائد کا متن دیکھ لو اور پھر اس کی شرح دیکھ لو۔ امام عمر نسوی وہ کہتے ہیں ولا یتمکن فی مکان، وہ کسی مکان میں متمکن، لگتا ہے کہ یہ درس نظامی سے گزرا ہوا بھی نہیں ہے، کیونکہ متن میں ہے ولا یتمکن فی مکان، ولا یتمکن فی مکان، وہ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے۔ یہ شرح عقائد جو ہے اس کے 32ویں صفحے پر ہے، اور اس کے اندر امام تفتازانی کی جو شرح ہے متن عمر نسوی کا ہے، اور شرح کے اندر جو انہوں نے لکھا انہوں نے کہا لأن التمکن عبارۃ عن نفوذ بعد فی بعد آخر متوہم اور محقق۔ فرمایا تمکن یہ ہوتا ہے ایک بعد کا دوسرے بعد کے اندر نفوذ کرنا، خواہ وہ وہمی ہو یا واقع میں موجود ہو، تو یہ جسم کی شان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم کی شان سے پاک ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا کہ اس کے لیے لفظ متمکن بولنا جائز نہیں ہے۔ ایسے یہ دیکھو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، یہ امام ابو حلال عسکری، اور یہ اپنے عہد کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے الفروق اللغویہ، لغوی فرق انہوں نے مختلف مقامات کے لحاظ سے بیان کیے ہیں، اور یہ اتنے پرانے امام ہیں، یعنی سن 400 ہجری ان کی تاریخ وصال ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر قادر اور متمکن کا فرق لکھا۔ قادر اور متمکن، قادر کا لفظ اور متمکن کا لفظ، ان میں فرق کیا ہوتا؟ تو اس کتاب کے اندر یہ تفصیل موجود ہے صفحہ 90 پر۔ الفرق بین القادر والمتمکن ان التمکن
مزمن بالآلۃ والمکان الذی یتمکن فیہ ولہذا لا تجوز الصفات بہ علی اللہ تعالی. قادر اور متمکن میں فرق یہ ہے کہ قادر کے لیے مکان کا ہونا ضروری نہیں، متمکن کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے. اس واسطے کا اللہ کو قادر کو کہہ سکتے ہیں مگر اللہ کو متمکن نہیں کہہ سکتے. یہ فرق بیان کیا قادر اور متمکن کے لحاظ سے، اور یہ واضح کیا کہ رب ذوالجلال کی ذات پر اس لفظ کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی تفاسیر کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہو تو یہ امام بیضاوی جلد نمبر 3 ہے تفسیر بیضاوی کی، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والمعنى ان له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي اناه منزها عن الاستقرار والتمكن. امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پر استوا ہے. کیسا؟ فرمایا جو پاک ہے کس سے؟ تمکن سے، اور پاک ہے استقرار سے. استوا کا معنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے قرار پکڑا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے تمکن پکڑا، متمکن ہوا. اس واسطے کہ یہاں پر یہ اجسام والے جو ذوات ہوتی ہیں ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، قرار پکڑنا اور تمکن کا لفظ بولا جاتا ہے. چونکہ اللہ جسم سے پاک ہے لہذا خالق کائنات جل جلالہ کو عرش پہ متمکن کہنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی اس کی وضاحت میں ہمارے ہاں یہ قول ہے شعب ایمان کے اندر امام بہقی کا، جس میں انہوں نے گمراہ لوگوں کا ذکر کیا کہ گمراہ کون کون سے لوگ ہیں. کہا منہم من قال انہ جسم، گمراہوں میں سے ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے. ومنہم من اجاز ان یکون علی العرش قائدا، اور ان میں سے ایک گمراہ طبقہ وہ ہے جو اللہ کو عرش پہ بیٹھا ہوا مانتا ہے. بیٹھا ہوا مانتا ہے. اب جیسے بیٹھا ہوا ماننا ناجائز ہے ایسے قائم ماننا بھی ناجائز ہے. اور یہاں پر یہ کہا کہ کل ذالک فی وجوب اسم الکفر لقائلی کالتعطیل والتشریع. کہنے لگے جن لوگوں نے اللہ کو عرش پہ قائد کہا کہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے ملتا ہوا لفظ ساتھ کھڑا اور قائم ہے، امام نے کہا ان لوگوں پر کفر کا نام بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ ایسا ہی کفر ہے جیسے اللہ کو معطل کہنے والے کفر کرتے ہیں یا اللہ کا شریک ماننے والے جو کفر کرتے ہیں. ایسے ہی یہ قول کرنا کہ وہ عرش پہ قائد ہے اس کو بھی انہوں نے کفر کے ہم پلہ اور اس کے برابر قرار دیا ہے. اسی چیز کو ہمارے ائمہ میں سے امام ابن حمام انہوں نے عقائد کی اپنی کتاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے. مسائرہ جس کی شرح مسامرہ ہے، اس کے اندر امام کا قول دیکھو. یہاں پر جو متن ہے اس میں بھی اس چیز کو واضح کیا گیا مسائرہ کے اندر اور پھر شرح کے اندر بھی. متن کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اس کا مطلب کیا ہے؟ بأنه ليس كاستواء الاجسام على الاجسام من التمكن والمماسة، کہ وہ ایسے نہیں ہے جیسے کوئی چیز مماس ہوتی ہے، مس ہوتی ہے یا تمکن کرتی ہے. اس کو بھی یہاں پر آگے شرح میں کہا گیا والمعنى ان اللہ استوى على العرش على الوجه الذي اناه منزہ عن الاستقرار والتمکن. اللہ استقرار سے بھی پاک ہے اور تمکن سے بھی پاک ہے. یہ ہر دور کے ائمہ اس چیز پر واضح گواہی دے رہے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کو متمکن کہنا عرش کے اوپر یہ جائز نہیں ہے. اب اس مقام کو اگر ہم اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ بیان کریں تو چند چیزیں اس میں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں اور ان کو بھی میں اختصار سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ فتح الباری شرح بخاری، اس کے اندر یہاں اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ استوا کے لفظ کی تعویل کرتے ہیں. اس تعویل پر بھی یہ راضی نہیں جو استیلاء یعنی غلبے کے لفظ کے ساتھ کی جائے. یعنی اتنا استوا کا ترجمہ استوا کے ساتھ کرنے پر زور دیا جو کنز الایمان میں موجود ہے. اور یہ جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 502 ہے.
جس کے اندر یہ تفصیل بیان کی گئی کہ کوئی کہتا ہے مان الاستواء الاستیلاء، کہ استوا کا معنی استیلاء ہے یعنی غالب آنا، پھر عرش پہ غالب ہوا، اور ید کا معنی کچھ لوگ قدرت کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور اگر اس طرح کے معنی کیے جائیں گے تو پھر اللہ کی صفت کا ابطال لازم آئے گا، چونکہ شرع فقہ اکبر کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ید اللہ کا معنی اگر کوئی ید کا معنی قدرت کرتا ہے، ید کا معنی طاقت کرتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کی صفت کا باطل ہونا لازم آتا ہے، ید کا معنی قدرت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اور اس پر بھی یہاں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ اکبر ہے اور اس کی شرح جو ملا علی قاری نے کی ہے، اس فقہ اکبر کے متن کے اندر یہ صفحہ نمبر 37 پر ہے، ولا یقال ان یدہ قدرتہ لان فیہ ابطال الصفات، کہ اللہ کے ید کا ترجمہ قدرت سے نہ کیا جائے کیونکہ اس سے اللہ کی صفت کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت ملا علی قاری جو ہیں انہوں نے امام عینی نے اپنی عمدۃ القاری کے اندر اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں یہ ارشاد فرمایا، اس چیز میں یہ جلد نمبر 16 ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا، وَقَدِ اتَّفَقَتْ أَقَاوِيلُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَرْشَ هُوَ السَّرِيرُ وَأَنَّهُ جِسْمٌ ذُو قَوَائِمٍ، کہ عرش جو ہے وہ تخت ہے اور عرش جو ہے وہ ایک جسم ہے۔ کیوں؟ آگے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھیں گے تو عرش کا پایا پکڑ لیں گے، تو پتہ چلا عرش جسم ہے، عرش مخلوق ہے، اور عرش جو ہے وہ محدود ہے۔ اس بنیاد پر اس کی آگے دیگر تشریحات بھی موجود ہیں، تو عرش کا ترجمہ بدلنا، جو جس طرح کے یہاں پر وہ کہا گیا جملہ کائنات کا نظام یا اس طرح کر کے عرش کا ترجمہ جو ہے وہ اور کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ عرش ایک جسم ہے، عرش مخلوق ہے، اور عرش کی ایک حد ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ جو ہے اس کو اس انداز میں عرش پہ بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے معاذ اللہ اس کا جسم ہونے کا بام پڑتا ہو۔ اگر یہ ترجمہ اور یہ انداز دیکھنا ہے تو وہ انداز تمہیں کنز الایمان شریف میں ملے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہماری جو دیگر لغات ہیں، کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا، اور انگلش ڈکشنریز کے لحاظ سے بھی اگر ہم تمکن اور متمکن کا معنی دیکھ